تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف عطف کے حوالے سے پڑھا تھا، ان کی تعریف کیا ہے، وہ کون کون سے حروف ہیں، پھر ان کی مثالیں، ان کے اوپر پریکٹس وغیرہ کی تھی۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں حروف مشبہ بالفعل کو، لیکن اس حروف مشبہ بالفعل کو سمجھنے سے پہلے آپ بطور تمہید کے ایک اور چیز سمجھ لیں، پھر آپ کو حروف مشبہ بالفعل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بطور تمہید کے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں جملہ، مختلف الفاظ جو ہوتے ہیں، مختلف کلمات، یہ مل کر ایک کلام بنتا ہے۔ کلام کا دوسرا نام ہے جملہ، ٹھیک ہے۔ اب جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ وہ ہوتا ہے جسے اسمیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جسے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اسمیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو، جس کا سٹارٹ اپ ناؤن سے ہو رہا ہو، اسے اسمیہ کہا جاتا ہے۔ اور فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہو؟ فعل سے ہو رہی ہو، جس کا سٹارٹ ہم ورب سے لے رہے ہوں، اسے فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، مثال سے مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فاطمۃ قائمۃ، یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، فاطمۃ قائمۃ۔ اب دیکھیں اس جملے کا سٹارٹ اپ کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ فعل سے یا اسم سے؟ فاطمہ نام ہے نا، ناؤن ہے، تو ناؤن سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لہٰذا اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ یہاں پر آپ آ جائیں جملہ فعلیہ کی طرف، تو دیکھیں قالت فاطمۃ، فاطمہ نے کہا، کب کہا؟ ماضی میں، پاسٹ میں کہا۔ تو اب اس جملے کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ ورب سے ہو رہا ہے، فعل سے، اس وجہ سے اس جملے کو فعلیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج زیادہ اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم آگے بھی سمجھ لیں گے۔ جملہ اسمیہ کو آپ سمجھیں۔ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں عموماً کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ دو پارٹس ہوتے ہیں، فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ، ٹھیک ہے۔ پہلا جز، دوسرا جز۔ پہلا جز جو ہوتا ہے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مبتدا، اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جملہ اسمیہ کے جو دونوں پارٹ ہوتے ہیں یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے اوپر پیش آتا ہے، یا ایک پیش آتا ہے یا دو، یعنی تنوین والے دو پیش آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف صورتوں میں کہاں ڈبل پیش آتا ہے، کہاں ایک پیش آتا ہے، وہ ایک الگ بیس ہے۔ بہرحال اس کا اعراب کیا ہے مبتدا خبر کا؟ اعراب یہ ہے کہ وہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کو مبتدا تو اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، جس سے ابتدا کی جائے اسے مبتدا کہا۔ خبر، اس دوسرے لفظ کو خبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مبتدا کی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ مبتدا کس حالت میں ہے، مبتدا کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھیں فاطمہ تو مبتدا تھا، قائمۃ نے اس کی خبر دے دی کہ وہ کھڑی ہے، فاطمہ کیا ہے؟ کھڑی ہے۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی طرف۔ حروف مشبہ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوں، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوں۔ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ فعل کے مشابہ کس طرح ہوتے ہیں؟ فعل کے مشابہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح کبھی کبھار فعل تین حرفی ہوتا ہے تو یہ بھی تین حرفی ہیں۔ جیسے دیکھیں ان، فعل کو دیکھ لیتے ہیں ہم، نصرا، نصرا، قال۔ اب یہ دیکھیں تین حرفی ہے نا فعل، تو اسی طرح ان میں دیکھیں ایک حمزہ اور دو نون، تین ہو گئے نا۔ ان یہ بھی تین ہے، کأن وہ چار ہیں، لیتا، لیتا بھی کیا ہیں؟ تین ہیں۔ تو جس طرح فعل تین حرفی ہوتا ہے اس طرح ان میں بھی بعض ایسے حروف ہیں جو تین حرفی ہوتے ہیں، فعل کے لفظاً فعل کے مشابہ ہیں۔ اور جس طرح فعل جو ہے وہ چار حرفی بھی ہوتا ہے کبھی کبھار،
تو یہ بھی 4 حرفی ہیں، جیسے کأن، لاکن، ٹھیک ہے، لعل، یہ کیا ہیں؟ 4 حرفی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان حروف کو فعل کے مشابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی حروف کا بلکہ دوسرا نام جو ہے ہم بعد میں سمجھتے ہیں۔ اب یہ حروف ٹوٹل 6 حروف ہیں، ان، کأن، لاکن، لیت، لعل۔ ان بے شک، تاکید کے لیے آتا ہے۔ ان اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، اس کا معنی بھی ہے، یہ بھی تاکید کے لیے، کلام کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ کأن کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، کأن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ۔ لاکن یہ لیکن کے معنی میں آتا ہے، ما قبل کے کلام کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیتا کاش، کاش کے معنی میں آتا ہے۔ لعل شاید، لعل کا معنی کیا ہے؟ شاید۔ اب دیکھیں یہ جو 6 حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان حروف مشبہ بالفعل کا اعراب یہ ہے کہ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یہ 6 کے 6 حروف یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو زبر دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، آسان الفاظ میں۔ مبتدا خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں، فعل پر یہ داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا خبر میں مبتدا کو زبر دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں مثال میں لے لیتا ہوں، یہی مثال ہم لے لیتے ہیں، فاطمۃ قائمۃ۔ دیکھیں فاطمۃ قائمۃ تھا نا، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے شروع، اس پر داخل کر دیتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کو ہم، ان۔ اب یہ مبتدا کو زبر دیتا ہے تو یہاں پر فاطمۃ ہو جائے گا، اور خبر کو پیش دے دیتا ہے، مرفوع رفع دیتا ہے تو وہ برقرار رکھا جائے گا۔ ان فاطمۃ قائمۃ، بے شک فاطمہ کھڑی ہے، تاکید کے لیے آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ان فاطمۃ قائمۃ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان اور ان میں تھوڑا سا کیا ہے؟ فرق ہے۔ کیا فرق ہے ان اور ان میں؟ ان جو ہے یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، اور ان یہ درمیان کلام میں آتا ہے۔ ان کلام کے شروع میں آتا ہے، ان فاطمۃ دیکھیں شروع میں آ رہا ہے۔ اب شروع میں ہم ان فاطمۃ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید سے آپ دیکھیں مثالیں، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اب دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل یہ داخل ہوا اسم پر، تو اس نے اسم کو لفظ جلالہ کو کیا دے دیا؟ زبر دے دیا، ان اللہ۔ اس کے بعد آنے والے اسم پر ہمیشہ زبر آئے گا، غفور اس کو رفع دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع میں آیا، اور یہ ان جب درمیان کلام میں آئے گا تو اس صورت میں یہ ان نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ ان پڑھا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان اور ان کے حوالے سے ہم نے کیا کر لیا؟ پڑھ لیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک بات آپ سمجھیں، ان جو ہے یہ ابتدائی کلام میں آئے گا، ان درمیان کلام میں آئے گا، لیکن جب قالا یا قالت فعل کے بعد آئے تو اس صورت میں بھی ان درمیان کلام میں پڑھا جائے گا۔ جیسے قال انی عبد اللہ، اب دیکھیں درمیان کلام میں آ گیا ہے، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے؟ ان پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان اور ان بسا اوقات قرآن مجید میں آپ دیکھیں مختلف مثالیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ ما آ جاتا ہے، اس طرح ما آ جاتا ہے، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ ملا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس ما کو مائے کافہ کہا جاتا ہے۔ جب ان اور ان کے ساتھ یہ ما لگ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو عمل کرنے سے کمزور کر دیتا ہے، پھر آگے یہ اپنے اسم اور خبر میں عمل نہیں کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے انما امرہ، انما، اب ان کے ساتھ ما لگ گیا تو یہ آگے اپنے نہ اسم کو نصب دے گا نہ خبر کو رفع دے گا، ٹھیک ہے، وہ اپنی حالت پر ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ان آ گیا،
اس کے ساتھ ما جڑا ہوا آ گیا تو اب آگے نہ اسم کو زبر دے گا نہ خبر کو یہ رفع دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ان کأن گویا کہ، کأنہا کوکب دری، ٹھیک ہے؟ کأن خالدا نائم، گویا کہ خالد سویا ہے۔ تو اب دیکھیں کأن داخل ہو گیا خالد پر تو خالد کو زبر دیا، نائم کو پیش دے دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن لیکن کے معنی میں آتا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک آپ نے حروف عطف میں لیکن پڑھا تھا، ایک حروف مشبہ بالفعل میں لیکن آپ نے پڑھا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لیکن جو حروف عطف میں آپ نے پڑھا تھا وہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن لیکن تشدید کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے، وہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون۔ لیتا، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، یا لیتنی کنت ترابا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال، لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش کی جوانی ایک دن لوٹ آتی، میں اسے بتاتا کہ میرے ساتھ بڑھاپے نے کیا کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک شعر کا ٹکڑا ہے۔ لیتا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، یہ الشباب پر داخل ہوا تو اس نے اس کو کیا دے دیا؟ زبر دے دیا، ٹھیک ہے؟ لعل، لعل کا معنی ہوتا ہے شاید، لعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاید۔ لعل الساعة قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو، تو اب لعل داخل ہوا الساعہ پر تو اس کو زبر دے دیا، قریب کو کیا کر دیا؟ رفع دے دیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے حوالے سے حروف مشبہ بالفعل کو پڑھ لیا اور ان کا اعراب بھی پڑھ لیا کہ حروف مشبہ بالفعل ہمیشہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والا متصل آنے والا جو اسم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسم، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آنے والا اسم ہوتا ہے اسے ہم اس کی خبر کہتے ہیں۔ تو ترکیب میں ہم کہتے ہیں ان حرف مشبہ بالفعل، فاطمہ اس کا اسم اور قائمۃ اس کی خبر، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا دوسرا نام ہے حروف ناسخہ، ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناسخہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر کا اپنا اعراب جو ہے اسے منسوخ کر کے یہ اس پر اپنا اعراب ڈال دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں فاطمہ تو قائمۃ تھا، تو یہ ان کا اعراب کیا تھا؟ مرفوع ہونا۔ تو ان جو حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان اور واخواتها وغیرہ اس کے جو اور بھی ہیں، یہ جب داخل ہو گئے اس پر تو انہوں نے فاطمہ کا اپنا اعراب منسوخ کر دیا، اس کے اوپر زبر لے آیا، تو اس وجہ سے ان کو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان واخواتها، ان اور اس کی بہنیں، یہ بھی بعض کتابوں میں اس نام سے بھی ٹائٹل دیا ہوتا ہے ان حروف مشبہ بالفعل کا، ٹھیک ہے؟ ان واخواتها سے مراد اس کے سارے جو باقی حروف ہیں، ان کا ان، لیکن، لیتا، لعل۔ تو امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے؟ باقی بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ بار بار پوچھیں اور پریکٹس کریں، یہ بہت اہم سبق ہے، اس میں آپ خوب پریکٹس کی ضرورت ہے۔ قرآن کے اندر کھولیں، اس میں تلاش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش کریں، عام عربی زبان کے اگر آپ جملے بنا سکتے ہیں تو ان سے آپ جملے بنائیں مختلف، ٹھیک ہے؟ بار بار جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج ہم نے جملہ کے حوالے سے پڑھی تمہید کے طور پر، پھر حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے پڑھا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا کیا معنی ہے، ان کی کیا مثالیں ہیں، ان میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ کون سا ہے، یہ بھی ہم نے انشاءاللہ پڑھ لیا ہے۔ اور اس کا لاسٹ میں اعراب ہم نے پڑھ لیا، ناصب الاسم رافع الخبر، یہ جملہ آپ یاد کر لیں کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ اعراب ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔